آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے بچپن کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھنا۔ ایک دفعہ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام مدینہ کی گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ اچانک وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ یہ دیکھتے ہی دونوں بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دوڑتے ہوئے آئے اور آپ کے کاندھوں پر چڑھ گئے۔ آپ نے ان کو کاندھوں پر بٹھایا اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لے گئے۔ گھر پہنچ کر آپ نے دونوں شہزادوں کو کاندھوں سے اتارا اور دونوں دوبارہ کھیلنے لگے۔ کھیلتے کھیلتے امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے اور آپس میں کشتی لڑنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دونوں شہزادوں کی کشتی دیکھنے میں دلچسپی تھی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہو کر دیکھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسن ایسے لڑو، حسن حسین کو اس طرح پکڑو۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا نے دیکھا کہ آپ حسن کا ساتھ دے رہے ہیں تو آپ سلام اللہ علیہا فرمانے لگی، بابا جان حسن تو بڑے ہیں، آپ کو چھوٹے بھائی حسین کا ساتھ دینا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، اس کشتی میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی شامل ہیں اور وہ حسین کا ساتھ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حسین حسن کو اس طرح پکڑو، اس طرح لڑو، لہٰذا حسن اکیلا پڑ گیا، اس لیے میں حسن کا ساتھ دے رہا ہوں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نبی کے بیٹے ہیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا، میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی، علی ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں نکلے تو انہیں پانی پینے کی جگہ کھیلتے ہوئے پایا اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں پڑی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کا، گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں خبر نہ دوں جو اپنے نانا نانی کے اعتبار سے سب لوگوں سے زیادہ بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں کچھ خبر نہ دوں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی نانی حضرت خدیجہ بنت خویلد ہیں۔ ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اور ان کے والد علی بن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، جن لوگوں کی خواہش ہے کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھیں جو گردن سے چہرے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ ہو، تو وہ حسن بن علی کو دیکھ لے، اور جس کی خواہش ہو کہ وہ گردن سے ٹخنے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل شبیہ کو دیکھے، تو وہ حسین بن علی کو دیکھ لے۔ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں شہزادوں کو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو ملنے اپنی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر تشریف لاتے اور انہیں پیار فرماتے اور دونوں صاحبزادوں کے لیے دعا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں شہزادوں کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھے محبوب رکھا اور ان دونوں کو ان کے ماں باپ کو محبوب رکھا، وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس اس حالت میں تشریف لائے کہ ان کے ایک کندھے پر حضرت امام حسن علیہ السلام اور دوسرے کندھے پر حضرت امام حسین علیہ السلام سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی امام حسن علیہ السلام اور پھر کبھی امام حسین علیہ السلام کو چومتے۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو یہ دونوں نواسے بہت محبوب ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مجھے بہت محبوب ہیں، جس نے ان سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، اور اللہ تعالیٰ اسے دوزخ میں ڈال دے گا۔ اور فرمایا، حسن اور حسین میری دنیا کے پھول ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے تو حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام آئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے چاہا کہ منع کر دیں۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں میرے بیٹے ہیں، جنہوں نے ان دونوں کو محبوب رکھا اس نے مجھے محبوب رکھا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسن علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کو اپنی پشت پر بٹھایا ہوا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھوں اور دونوں گھٹنوں پہ چل رہے تھے۔ میں نے کہا سواری کتنی اچھی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوار بھی تو دیکھو کتنے اچھے ہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لیے یہ ساری کائنات بنی، جن کے لیے دن اور رات کا نظام وجود میں آیا، معراج جن کا سفر کہلایا اور سدرۃ المنتہا جن کی راہ گزر بنی، وہ نبی اپنی مبارک پشت پر دونوں شہزادوں کو سوار کیے ہوئے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر سواری عمدہ ہے تو سوار کتنے اچھے ہیں۔ حضرت حسنین و کریمین کے لیے اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کیا تم راضی نہیں ہو کہ تم جنت میں جنت کی عورتوں کی سردار ہو اور تمہارے بیٹے جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور جو حسین کو محبوب رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب رکھتا ہے۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے تو اندر سے امام حسین علیہ السلام کے رونے کی آواز آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا کیا تم نہیں جانتی کہ مجھے حسین کے رونے سے تکلیف ہوتی ہے؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے امام حسین علیہ السلام کو اٹھایا، اور جب تک وہ خاموش نہ ہوئے تب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہ نکلے۔ حضرت حسنین کریمین اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، انہی کے ذریعے دین ہم تک پہنچا ہے۔ آج جو ہم مسلمان کہلاتے ہیں یہ صرف اللہ تعالیٰ کا فضل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکت کا نتیجہ ہے، لہٰذا ہم پر لازم ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اندر ایمان کی عظیم نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجیں۔